خوش آمدید سب کو۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم پاسٹر ینگ سنگ من کے ایک بے حد طاقتور خطبے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر یسوع مسیح کا خون صرف ایک انسان کا نہیں بلکہ خود خالق یہوہ کا خون ہو تو یہ خطبہ بالکل اسی بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح یسوع کے خون کی ابدی طاقت کا ان کی خالق ہونے کی شناخت کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ تو آئیے جلدی سے آج کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پہلا، خالق یہوہ۔ دوسرا، میں جو ہوں یا ایگو ایمی۔ تیسرا، یہوہ کا نام اور زخم۔ چوتھا، خدا کے خون کی ابدی قدر۔ اور آخر میں سچی نجات کا احساس۔ چلیں سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حصہ، خالق یہوہ۔ دیکھیں، اس پورے خطبے کی بنیاد ہی اس حیرت انگیز حقیقت پر ہے کہ یسوع مسیح صرف خدا کے بیٹے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ خود خالق یہوہ ہیں۔ یہ وہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے جسے سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات غور طلب ہے۔ زکریا نبی کی کتاب میں صدیوں پہلے یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہوہ کو چاندی کے 30 سکوں کے عوض بیچا جائے گا۔ اور ذرا سوچیں، یہ پیشین گوئی کیسے پوری ہوئی؟ بالکل یہودا کے یسوع کو دھوکہ دینے سے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ریاضیاتی اور تاریخی طور پر ان دونوں کی شناخت کو مکمل طور پر ایک کر دیتا ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم بالکل شروع میں جائیں، یعنی پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں، تو وہاں خدا نے کیا فرمایا؟ آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ اب یہاں ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کے اس عظیم الشان لمحے میں یسوع اور روح القدس خدا باپ کے ساتھ بطور خالق وہاں موجود تھے۔ تثلیث کا یہ تصور کس قدر خوبصورتی سے شروع سے ہی واضح کر دیا گیا ہے نا؟ اب ذرا یوحنا کی انجیل کے پہلے باب پر غور کریں۔ یہاں ہم ایک بہت ہی المناک ستم ظریفی دیکھتے ہیں۔ خالق خود اس دنیا میں آیا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن افسوس دنیا نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ لیکن ٹھہریں، یہاں ایک زبردست خوشخبری بھی ہے۔ جو کوئی بھی اس سچائی کو دل سے قبول کر لیتا ہے، بس وہیں سے اس کی سچی نجات کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاسٹر ینگ انتہائی جوش کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جب آپ یسوع کو اپنا خالق مان لیتے ہیں تو یہ آپ کی روحانی دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ایمانداروں کے لیے ایک ایسا شاندار اختیار کھل جاتا ہے جہاں خدا ان کے اندر بستا ہے، ان کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے، ان میں تاریکی کو شکست دینے کی طاقت آ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہ واقعی زندگی بدل دینے والا تجربہ ہے۔ چلیں اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، میں جو ہوں، یا جسے یونانی میں ایگو ایمی کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنی اس الہی فطرت کے بارے میں خود کتنے حیران کن اور براہ راست اعلانات کیے۔ مثال کے طور پر یوحنا کے 8ویں باب میں دیکھیں۔ یسوع یہودی رہنماؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے موجود تھے۔ ذرا تصور کریں، یہ کوئی عام بیان ہرگز نہیں تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا تھا؟ دراصل یونانی الفاظ ایگو ایمی استعمال کر کے یسوع سیدھے سیدھے یہوہ کا وہ مقدس ترین نام خود پر لاگو کر رہے تھے جو خدا نے خروج کی کتاب میں موسیٰ کو بتایا تھا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ اس اعلان کے بعد ان کے خود مختار اور خالق ہونے کے دعوے میں رتی برابر بھی شک باقی نہیں رہتا۔ اس سے بھی بڑھ کر یوحنا 14 میں یسوع فرماتے ہیں کہ جیسے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو ویسے ہی مجھ پر بھی رکھو۔ یہ واضح طور پر بائبل کے عین مطابق خدا باپ کے ساتھ ان کی مکمل برابری کا ایک زبردست اعلان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور باپ کا درجہ بالکل ایک ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے حصے پر آتے ہیں جو میرے خیال میں سب سے زیادہ حیران کن ہے، یہوہ کا نام اور زخم۔ یہ حصہ پرانے عہد نامے کو سیدھا یسوع کی مصلوبیت کے زخموں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور وہ بھی کمال لسانی اعتبار سے۔ دیکھیں، یسایہ نبی نے 40ویں باب میں بہت پہلے کیا کمال کی پیشن گوئی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب پوشیدہ یہوہ جسمانی طور پر انسان کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اس کے لوگ اس کا نام پہچان لیں گے۔ اور پھر نئے عہد نامے کی انجیل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہی نا کہ یہوہ خدا گناہگاروں کی خاطر خود صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ ساری کڑیاں آپس میں کیسے مل رہی ہیں؟ آپ ذرا اپنی توجہ اس طرف مرکوز کریں۔ یہ واقعی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ ہے۔ عبرانی زبان میں یہوہ کا نام جن 4 حروف سے بنتا ہے، ید، ہے، واو، ہے، اگر ہم ان کے اصل اور لفظی معنی دیکھیں تو وہ بنتے ہیں ہاتھ کو دیکھو، کیل کو دیکھو۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ یہ واقعی ذہن کو دنگ کر دینے والی بات ہے۔ جب آپ اس لسانی راز کو سمجھ لیتے ہیں نا،
تو یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ توما رسول نے یسوع کے کیلوں سے چھدے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہی فوراً انہیں میرا خداوند اور میرا خدا کیوں پکارا؟ اس نے ان زخموں میں لغوی طور پر یہوہ کا نام دیکھ لیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، خدا کے خون کی ابدی قدر۔ اب جبکہ یہ بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ یسوع کون ہے، تو ہمارا یہ جائزہ مصلوبیت کے اس حتمی اور سب سے اہم دینی نتیجے کی طرف مڑتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 20ویں باب کی 28ویں آیت کو اگر اس پورے خطبے کا دل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ بڑی صراحت سے بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی کلیسیا کو اپنے ہی خون سے خریدا۔ ذرا اس بات کی گہرائی محسوس کریں، کسی انسان کا نہیں بلکہ خود خدا کا خون۔ ہم اس بات کو بہت ہی سیدھی سی منطق سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یسوع خدا ہیں تو جو خون انہوں نے صلیب پر بہایا وہ لفظی طور پر خدا کا خون ہے، اور چونکہ خدا لامحدود ہے، ابدی ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس خون کے ذریعے جو نجات ہمیں ملی ہے وہ بھی لامحدود، کامل اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس سے بڑی تسلی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آخر میں ہم 5ویں اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں، سچی نجات کا احساس۔ یہاں پاسٹر یانگ مشکل دینی دلائل سے ہٹ کر اپنی زندگی کا ایک انتہائی ذاتی اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے سالہ سال تک دینی تعلیم حاصل کرنے، بے شمار دعائیں مانگنے اور اچھے کام کرنے کے باوجود ان کے اندر ایک بے چینی سی تھی، ایک روحانی کشمکش تھی۔ پھر جون 1992 کا وہ خاص لمحہ آیا جب روح القدس نے ان پر یہ حیرت انگیز سچائی عیاں کی کہ وہ خدا کا اپنا ابدی خون تھا جس نے انہیں خریدا، اور بس اسی لمحے ان کی تمام روحانی الجھنیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئیں۔ پاسٹر ینگ اپنے اندر گونجنے والی اس زبردست آواز کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں، چونکہ میں کامل ہوں تمہاری نجات کامل ہے، چونکہ میں ابدی ہوں تمہاری نجات بھی ابدی ہے۔ واہ! اس ایک احساس نے ان کے ایمان کا رخ ہمیشہ کے لیے ان کی اپنی انسانی کوششوں سے ہٹا کر سیدھا خدا کی قربانی کی اس ابدی قدر پر مرکوز کر دیا۔ ان کی یہ حیران انگیز تبدیلی یوحنا 14 کے اس وعدے کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے جہاں بتایا گیا تھا کہ روح القدس آئے گا اور وہ انجیل کے گہرے اور پوشیدہ راز، خاص طور پر تثلیث کے اس عظیم بھید کو ایمانداروں کے دلوں پر مکمل طور پر روشن کرے گا۔ تو ہم آج کے اس جائزے کو اس آخری اور انتہائی اہم سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ خود خالق نے ہماری مکمل آزادی کے لیے اپنا ابدی خون بہا دیا ہے، ہم آج خدا کے بچوں کی حیثیت سے اپنے اس زبردست اختیار کو کیسے استعمال کریں گے؟ ان کیلوں سے چھدے ہمیں ہاتھوں میں نظر آنے والی اس لامحدود محبت کو جان لینے کے بعد ہمارا روحانی اعتماد کس طرح ایک نئی اڑان بھرتا ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ کھیل دیکھو، خالق کے ہاتھ پر نقش نام، یوتھ ہے واو ہے۔ شک کی دھن میں قید اکیلا کانپ رہا تھا میں، خالق آ گیا، میں نے دیکھا باسط کا خدا، وہ یسوع ہے میرا رب، میرا خدا، وہ باسط کا خدا ہے، وہ خالق ہے، کھیل کے نشان والا ہاتھ دیکھو اور یقین کرنے والا بنو، کھیل کے نشان والے ہاتھ میں چھپا راز، یوتھ ہے وہ یہ ہوا ہے، اب میں نے سمجھ لیا وہ خالق ہے، حلوا میں پکاروں گا، وہ میرا رب میرا خدا ہے، یسوع کا خون، خدا کا خون، خدا کا خون، نجات کا دروازہ، خدا کا خون، نجات کا راستہ، یوتھ ہے وہ ہے، ہتھیلی پر نقش یہوہ کا نام، ہاتھ دیکھو، کھیل دیکھو، وہ خالق ہے، یسوع کا خون، خدا کا خون، مکمل نجات کی ضمانت،
یسوع کا خون نجات کا خون میں یقین کرتا ہوں میں اعلان کروں گا یسوع میرا رب میرا خدا ہے ابتدا میں موجود خدا جسم بن کر آیا ہاتھ دیکھو کھیل دیکھو وہ یوت ہے وہ ہے میں نے دیکھا وہ یہوہ ہے میں نے دیکھا وہ خالق ہے میری روح پر روشنی آئی وہ یوت ہے واو ہے وہ یسوع ہے ہیل کے نشان والے ہاتھ میں نجات ہے وہ یوت ہے واو ہے وہ یوت ہے واو ہے وہ یسوع ہے میں نے نجات پائی یسوع کے وہ ہے وہ ابدی نجات ہے ہیل کے نشان والے ہاتھ میں چھپا نجات کا راز یوت ہے وہ ہے وہ یسوع ہے میں نے دیکھا وہ خالق ہے یسوع کا خون خدا کا خون ابدی خون میں پکاروں گا یسوع ہے وہ ہے ہر وقت ہاتھ دیکھو دودھ ہیل دیکھو خالق کا ہاتھ وہ خدا کا نام ہے وہ یسوع ہے وہ خالق ہے میں پکاروں گا وہ خالق ہے اس کا خون نجات کا دروازہ یسوع کا خون خدا کا نجات کا دروازہ یوت ہے وہ ہے ہتھیلی پر نقش یہوہ کا نام ہاتھ دیکھو کھیل دیکھو وہ خالق ہے یسوع کا خون خدا کا خون ابدی نجات کا دروازہ
کیا ہو اگر کائنات کا سب سے بڑا راز کسی آسمانی کتاب کی اندیکھی سخیوں کے بجائے ایک زخمی انسان کے ہاتھ میں لگنے والی کیل کے نشان میں چھپا ہو؟ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ بالکل، تو آج ہماری اس گہری تحقیق کا مرکز ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع اور نوٹس ہیں وہ پادری یانگ سنگمن کی تعلیمات پر مبنی ہے، اور اس تحقیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بائبل کے ان دلائل کا گہرائی سے جائزہ لینا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح یعنی جیزس کا خون دراصل خود خدا کا خون ہے۔ صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح تثلیث، جسے ہم ٹرینٹی کہتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کا صدیوں پرانا راز انسانی نجات سے بالکل آپس میں جڑا ہوا ہے۔ ہاں، اور یہاں سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی خاص مذہبی عقیدے کی ترویج نہیں کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم صرف ان فراہم کردہ ذرائع کے اندر موجود حیرت انگیز معلومات کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سامنے لا رہے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے حیران انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ان ذرائع میں اعمال یا رسومات کے بجائے سیدھا بنیادی تاریخ اور زبان کی گہرائی پر زور دیا گیا ہے۔ جب ہم پرانے عہد نامے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پیشن گوئیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ نئے عہد نامے کے واقعات سے بالکل جڑی بھی محسوس ہوتی ہیں۔ تو اس تصویر کا پہلا حصہ تخلیق کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، جیسے جینیسس یعنی پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت کو ہی لے لیں۔ ہاں، اور اس کے بعد تیسرے باب کی 22ویں آیت میں بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو فوراً دماغ کو الجھا دیتا ہے۔ واقعی وہاں خدا فرماتا ہے کہ آئیے ہم انسان کو اپنی صورت اور مشابہت کے مطابق بنائیں۔ اب عام طور پر تو خدا کو ایک واحد ہستی تصور کیا جاتا ہے نا؟ بالکل عام خیال یہی ہے۔ تو اگر میں کسی ایک مصنف کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہوں تو میں یہ امید نہیں کروں گا کہ وہ خود کو ایک جماعت کے طور پر مخاطب کرے۔ یہ لفظ ہم وہاں کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس ہم کے اندر ہی تثلیث کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔ پاسٹر ینگ کے نوٹس وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں ہم سے مراد خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تخلیق کے اس عظیم عمل میں صرف خدا باپ اکیلے شامل نہیں تھا۔ صحیح پکڑا آپ نے، کائنات کو وجود بخشنے میں بیٹے کی موجودگی شروع سے تھی، اور اگر ہم اسے وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں تو اس کی سب سے بڑی تصدیق ہمیں جان یعنی یوحنا کی کتاب کے پہلے باب میں ملتی ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ یاسوع، جسے کلام کہا گیا ہے، وہ ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا۔ یعنی اس نے سب کچھ تخلیق کیا، لیکن نوٹس میں ایک عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا نے اپنے ہی بنانے والے کو نہیں پہچانا۔ ہاں بالکل، دنیا نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور جو شخص ان کو تخلیق کار کے طور پر قبول کرتا ہے صرف اسے خدا کا فرزند بننے کا اختیار ملتا ہے۔ یہ منطق سمجھ آتی ہے۔ اگر ایک عظیم مصنف اپنی ہی لکھی ہوئی کہانی میں ایک عام کردار کا روپ دھار کر آ جائے تو کہانی کے باقی کردار تو اسے نہیں پہچان پائیں گے نا؟ ہاں ظاہر ہے، وہ تو صرف انہی حدود کو جانتے ہیں جو مصنف نے بنائے ہیں۔ بالکل، وہ کردار اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھیں گے، اس سے بات کریں گے، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس شخص کے ذہن سے ہی ان کی پوری دنیا نکلی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، صدیوں سے زیادہ تر لوگ تو صرف خدا باپ کو ہی یہوہ سمجھتے آئے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اگر یسوع کو وہی مقام دیا جا رہا ہے تو اس کی تصدیق صرف شروعاتی تخلیق کی آیت سے تو نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی تاریخی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ اسی لیے ان نوٹس کے مطابق پرانے عہد نامے میں صدیوں پہلے ایسی بار بار ایک پیشن گوئیاں کر دی گئی تھیں جو آپس میں بالکل جڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ زکریا یعنی زکریا کی کتاب کے 11ویں باب کا حوالہ لے لیں۔ وہاں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ یہوہ کو چاندی کے 30 سکوں کے عوض بیچا جائے گا۔ یہاں یہ بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں یہودا اسکاریوتی نے یسوع کو بالکل 30 چاندی کے سکوں کے عوض ہی بیچا تھا۔ ایگزیکٹلی، یعنی ذرائع کا اشارہ اس طرف ہے کہ 30 سکوں کی یہ رقم محض کوئی اتفاقی رقم نہیں تھی، یہ صدیوں پہلے سے خود کائنات کے خدا کی طے کردہ قیمت تھی۔ واقعی یہ تو دماغ گھمانے والی بات ہے۔ اور صرف قیمت ہی نہیں، آمد کا انداز بھی طے تھا۔ عزایا یعنی یاسیا کی کتاب کے 40ویں اور 52ویں باب میں ذکر ملتا ہے
کہ اندیکھا یہووا ایک نظر آنے والے انسان کے طور پر سیان میں آئے گا۔ اچھا، تو مطلب پہچان بھی انہی پیشین گوئیوں میں چھپی تھی؟ ہاں، اور یہاں زبان کے لفظی معنی بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ یسوع کا عبرانی تلفظ یشوع ہے، اور یسوع کا لفظی مطلب ہی یہووا نجات ہے یا یہووا بچاتا ہے بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچان کسی پوشیدہ راز میں نہیں بلکہ سیدھا اس کے نام کے اندر ہی رکھ دی گئی تھی۔ لیکن ان نوٹس میں یوحنا 8 کی آیت 58 کا بھی حوالہ ہے، جہاں یسوع خود کہتے ہیں کہ ابراہیم کی پیدائش سے پہلے میں ہوں۔ ہاں، ایگو ایمی، یہ یونانی لفظ ہے۔ ہاں، وہی میں سوچ رہا تھا۔ یسوع اور ان کے سننے والے تو اس دور میں یہودی تھے اور عبرانی جانتے تھے، تو ایک یونانی لفظ کی بحث یہاں کیوں اہم ہو جاتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ نیا عہد نامہ اصل میں اس وقت کی عام زبان یعنی یونانی میں لکھا گیا تھا۔ تو جب یوحنا نے قلم بند کیا تو انہوں نے ایگو ایمی لکھا۔ یہ لفظ عام نہیں ہے۔ جب ہم خروج یعنی ایکسڈس کی کتاب میں جاتے ہیں، جہاں خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ کو اپنا نام بتایا تھا، تو اس نے کہا تھا میں جو ہوں سو ہوں۔ اچھا، I am who I am۔ بالکل۔ جب پرانے عہد نامہ کا یونانی ترجمہ ہوا تو اس آئی ایم کے لیے ایگو ایمی استعمال کیا گیا۔ تو جب یسوع نے ابراہیم کے حوالے سے خود کو ایگو ایمی کہا تو وہ آسان الفاظ میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ موسیٰ سے جلتی جھاڑی میں بات کرنے والا اور کائنات کو چلانے والا یہوہ اس وقت ان کے سامنے کھڑا ہے۔ واقعی یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اگر دعویٰ اتنا بڑا ہے تو اس کا حتمی ثبوت بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، اور ذرائع ہمیں انجیل کے اس حصے کی طرف لے جاتے ہیں جو شاید سب سے دلچسپ ہے۔ یوحنا کی کتاب کا 20واں باب، جہاں توما یعنی تھامس کا مشہور واقعہ ہے۔ اچھا، توما والا واقعہ، جب وہ یسوع کے زخموں کو چھونے تک ان کے زندہ ہونے کا یقین نہیں کرتا، پھر جب یسوع اس کے سامنے آتے ہیں اور ہاتھ دکھاتے ہیں تو توما پکارتا ہے، میرے خاوند، میرے خدا۔ بالکل یہی واقعہ۔ لیکن یہاں ایک عام منطق آ کے اٹک جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مردے کو زندہ دیکھ لے تو وہ حیران ضرور ہوگا نا، وہ اسے معجزے والا یا نبی ضرور مانے گا۔ انجیل میں ہی لازار یعنی لازرس کو زندہ کیا گیا تھا، لیکن کسی نے اسے دیکھ کر خدا تو نہیں پکارا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اچانک تومس کے ذہن میں ایسا کیا آیا کہ اس نے یسوع کے زخموں میں خدا کا نام پڑھ لیا؟ پاسٹر یانگ کے نوٹس اس کا جواب عبرانی زبان کی صادیوں پرانی تاریخ سے دیتے ہیں۔ عبرانی زبان محض آوازوں پر مشتمل حروف نہیں تھی، یہ ایک تصویری یعنی پکٹوگرافک زبان تھی۔ اچھا، تصویری زبان۔ ہاں، جہاں ہر حرف ایک باقاعدہ تصویر تھا۔ یہوہ کا نام 4 عبرانی حروف سے بنتا ہے، ید، ہے، واو اور ہے۔ اوکے، اگر ان چاروں حروف کے تصویری مفہوم پر غور کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ پہلا حرف ید ہے، جس کی تصویر ایک ہاتھ یا بازو کی ہوتی تھی۔ اس کے بعد آنے والا حرف ہے کا نشان ایک انسان تھا جس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوں۔ اس کا لفظی مطلب بنتا تھا دیکھو۔ اچھا، تو یہ بن گیا ہاتھ کو دیکھو۔ بالکل۔ تیسرا حرف واو تھا، جس کی تصویر ایک لکڑی کی میخ یا کیل کی طرح تھی، اور اس کا مطلب کیل ہی تھا۔ اور آخری حرف دوبارہ ہے تھا، جس کا مطلب پھر سے دیکھو تھا۔ ویٹ، کیل۔ ہاں، تو اگر ان چاروں حروف کے لفظی معنی کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو یہوہ کے نام کا مطلب بنتا ہے ہاتھ کو دیکھو، کیل کو دیکھو۔ واو، یہ تو واقعی دماغ گھمانے والی بات ہے۔ اس لفظی منطق کے حساب سے یہوہ کا نام تخلیق کے شروع سے ایک پیشن گوئی کے طور پر موجود تھا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تھامس نے ان میخوں اور کیلوں کے نشانات کو غور سے دیکھا تو وہ کسی عام انسانی چوٹ کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ زخموں کے روپ میں خدا کا نام پڑھ رہا تھا۔ یعنی وہ ید، ہے، واو ہے کو ان ہاتھوں پر لکھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس سے تو صدیوں سے چلی آ رہی سلیب کی کہانی کا رخ ہی بالکل بدل جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ سلیب کو ایک بھیانک شکست یا انسانی بے بسی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان دلائل کی روشنی میں وہ کیلوں کے نشان شکست نہیں تھے، وہ کائنات کے عظیم تخلیق کار کی جانب سے ایک حتمی مہر، ایک آخری سگنیچر تھے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس قدیم راز کو منزل مان کر آگے بڑھیں تو نجات یعنی سیلویشن پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟
نجات کے تصور کو واضح کرنے کے لیے ذرائع اعمال یعنی ایکٹس کی کتاب کے 20ویں باب کی 28ویں آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہاں واضح لکھا ہے کہ خدا نے کلیسیا کو اپنے خون سے خریدا۔ اپنے خون سے؟ اچھا، یہاں لفظ خدا کا خون اہم ترین نقطہ ہے۔ ہاں، اگر یاسو خدا ہے تو اس وقت بہایا گیا خون کسی عام فانی انسان کا خون نہیں تھا، وہ کائنات کے ابدی اور کامل خدا کا خون تھا۔ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ خون کی اس نوعیت سے عملی طور پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو وہاں گناہوں کی معافی کے لیے جانوروں کا خون بہایا جاتا تھا نا؟ ہاں، بکروں اور بیلوں کا۔ لیکن جانور فانی ہیں، ان کا وجود وقتی ہے، اس لیے ان کے خون سے ملنے والی معافی بھی وقتی ہی تھی، جسے ہر سال دہرانا پڑتا تھا۔ اگر ہم اسے ایک عام دنیا کی مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کسی انسان پر ایک عظیم قرض ہو، صحیح۔ اور اگر وہ ہر ہفتے اپنی جیب سے چند روپے نکال کر ادا کرتا رہے گا تو وہ محض اس قرض کا سود یا انٹرسٹ چکا رہا ہے، اصل رقم وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ واقعی، اور اسی لیے ذرائع یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا خون اور عام خون میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ اپنے اس عظیم قرض کو چکانے کے لیے دنیا کی کوئی عام کرنسی استعمال کریں گے تو کل کو اس کی قدر گر سکتی ہے۔ ہاں، انفلیشن آ سکتی ہے۔ فانی چیزوں میں تو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ بالکل، لیکن خدا کامل اور ابدی ہے، تو جب خدا اپنا خون دیتا ہے تو وہ اس قرض کو ایک ایسے ابدی خزانے سے ادا کرتا ہے جس کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نجات اور معافی بھی ابدی اور مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی نجات کا سارا دار و مدار اس بات پر آ جاتا ہے کہ قیمت کس نے ادا کی ہے، اور اس تصور میں سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ یہ نجات کو انسانی کوششوں کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، انسان پھر اپنی ناتمام کوششوں کے بوجھ تلے دبا نہیں رہتا۔ ہاں، کیونکہ عام طور پر تو انسان ساری زندگی خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید میں نے کافی نیک اعمال نہیں کیے، لیکن اگر قرض چکانے والا خود تخلیق کار ہے تو انسانی کمزوریوں کی وہاں گنجائش ہی نہیں بچتی۔ صحیح نقطہ پکڑا آپ نے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ذہنی علم اور عملی تجربے کا فرق سامنے آتا ہے۔ پاسٹر ینگ سنگ من کے ذرائع میں ان کا اپنا ذاتی روحانی سفر اس بات کو بہترین انداز میں نمایاں کرتا ہے۔ اچھا، ان کا اپنا تجربہ کیا تھا؟ ان نوٹس کے مطابق انہوں نے 1988 سے لگاتار 4 سال تک سخت تھیولوجی یعنی الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ وہ گھنٹوں دعائیں کرتے اور دنیا کی ہر روحانی کوشش سے گزرے، لیکن ان کا اعتراف ہے کہ ان سب کے باوجود ان کے اندر طاقت اور روحانی اطمینان کی شدید کمی تھی۔ کیونکہ صرف کتابیں پڑھ لینے اور فیکٹس یاد کر لینے سے دنیا کا نظریہ بدل تو نہیں جاتا نا۔ حقیقت میں جب تک علم کسی کے دل اور وجود کا حصہ نہ بن جائے وہ بے جان رہتا ہے۔ بالکل۔ پھر جون 1992 میں ان کی زندگی میں ایک اچانک ٹھہراؤ آیا۔ ان کے مطابق اس وقت روح القدس نے ان پر ایکس 20:28 کی آیت کا اصل مفہوم ظاہر کیا۔ وہی خدا نے اپنے خون سے خریدا والی آیت۔ ہاں، وہی۔ اس دن انہیں اپنے دل میں خدا کی ایک آواز سنائی دی۔ اس آواز کا پیغام تھا کہ جب میں جو تمہارا تخلیق کار ہوں تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے اپنا ہی کامل خون بہا چکا ہوں تو پھر میں تم سے تمہارے گناہوں کے بدلے مذائقے کے طور پر اور کیا مانگ سکتا ہوں۔ او واو، یہ سچ میں دل کو چیر دینے والا جملہ ہے۔ اور کیا مانگ سکتا ہوں؟ واقعی، اگر سب سے بڑی قیمت کائنات کے مالک نے اپنے خون کی شکل میں ادا کر دی تو اس کے آگے انسان کے چھوٹے پھوٹے اعمال تو بالکل روئی کی طرح بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس ایک کامل احساس نے ان کی روح کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ جو ڈر انہیں 4 سال تک ڈبوئے رکھتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی کو عملی زندگی میں نجات کا ہمیشہ کا اطمینان کہا گیا ہے۔ تو اس احساس کا روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب کسی انسان کے اندر یہ بات تسلیم ہو جاتی ہے کہ یاسو ہی اصلی خدا ہے اور اس کا خون حقیقت میں کامل خدا کا خون ہے، تو روح القدس اس انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے قیام کرتا ہے۔ انسان پھر ڈر کے مارے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ایک کامل شکر گزاری اور حیرت سے ہیلیلویا پکارتا ہے۔ ہاں، یعنی یہ ہیلیلویا کوئی مذہبی رسم نہیں ہوتی، بلکہ چھٹکارے کی وہ پکار ہوتی ہے جو انمت آزادی ملنے پر بے ساختہ نکل آتی ہے۔ بالکل صحیح۔
اگر اس ساری گفتگو کی کڑیوں کو جوڑا جائے تو آخر میں ایک مکمل تصویر بنتی نظر آتی ہے۔ شروع میں ہم نے پیدائش کی کتاب، پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیاں اور عبرانی لفظ یاچوی کی تصویری کہانی دیکھی۔ ہاں، یہ سارے عناصر بکھرے ہوئے فیکٹس نہیں ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق تثلیث کا راز یعنی خدا باپ، یاسو کا خون اور روح القدس کی طاقت، یہ تینوں الگ الگ مذہبی رسومات نہیں بلکہ ایک ہی کامل منصوبے کے پرزے ہیں۔ صحیح مفہوم اخاذہ کیا آپ نے، اور ان سب کا آپس میں جڑ جانا ہی اس پیشن گوئی کی تکمیل ہے جو یوحنا 14:26 میں یسوع نے کی تھی کہ روح القدس آئے گا تو وہ سب کچھ سکھائے گا اور یاد دلائے گا۔ واقعی آج کی اس گہری تحقیق نے تاریخ اور زبان کے رازوں کے کئی پردے اٹھائے ہیں۔ بالکل، اور جب ہم دنیا کا شور اور ہر دن خود کو ثابت کرنے کی تھکان انسان پر غالب آتی ہے تو یہ پیغام واقعی ایک مختلف سمت سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قیمت ادا ہو چکی ہے۔ ہاں، اور اس قیمت پر مہر کسی اور نے نہیں بلکہ اس ہستی نے لگائی ہے جس نے فلک کو سجایا تھا۔ اس تحقیق کے اختتام پر ایک ہی فکر انگیز سوال ذہن میں باقی رہتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ دعویٰ حقیقت ہے کہ اس کائنات کا وہ عظیم ترین تخلیق کار جس نے ان گنت ستاروں کو وجود بخشا، وہ صرف اپنی لامحدود محبت ثابت کرنے کے لیے آج بھی اپنے ہاتھوں پر زخموں اور کیلوں کے نشانات سجائے ہوئے ہیں، ہاں، تو اس سچائی کا ہماری اپنی ہستی، ہماری قدر و قیمت اور ہمارے روزانہ کے دکھوں کو دیکھنے کے انداز پر کتنا گہرا اثر پڑنا چاہیے۔ یہ زخمی ہاتھ شاید اس کامل مصنف کا وہ آخری اور ہمیشہ قائم رہنے والا سگنیچر ہیں جو انسان کی ہر ٹوٹی ہوئی امید کا واحد علاج رکھتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس تحقیق کو یہاں روکتے ہیں۔ امید ہے کہ ان تاریخی صفوں سے ملنے والی یہ منطق صدیوں پرانے رازوں پر کچھ نئے زاویے فراہم کرے گی۔